اصغر بھائی ایک سوال تھا جو کافی عوام الناس نے میرے سے پوچھا بھی، جو ایک درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صلی اللہ علیہ محمد، اس میں کون سا درود پاک جو ہے وہ بہتر ہے یا درود ابراہیمی؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے کہ کون سا درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، جو تمام درودوں کا سردار ہے نا وہ تو درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود پاک ہے۔ اور باقی جہاں تک دوسرے سیغوں کی بات ہے تو ہر وہ درود پاک جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہونا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت مبارک ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مطلق ہے، اس میں کسی خاص سیغے کی ہمیں تاکید نہیں کی گئی، اور یعنی کہ ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی سیغہ پڑھیں۔ ہر وہ سیغہ درود کہ جس میں درود بھی ہو، سلام ہو، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر سیغہ درود پڑھ سکتے ہیں اگر وہ سیغہ درود ہے۔ اب جہاں تک بات ہے یہ اسد بھائی کی کہ یہ درود رحمت یعنی کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو درودوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ پہلا حصہ ہے درود رحمت، جو اس کو پڑھتا ہے اس درود پاک کو تو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ پاک اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس سیغے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہوتا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ گناہوں سے بچے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور دن کے کسی بھی حصے میں باوضو کسی بھی نماز کے بعد توجہ سے، خشوع و خضوع سے سب کو مسجد کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اور خود کو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر تصور کرتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حضور کے عشق میں ڈوب کر اور جو ہے وہ حضور کے تصور میں جو ہے وہ، اور اس طرح کی جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہے اور حضور پر درود پڑھ رہا ہے، اس طرح وہ جو ہے وہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ بہت جلد امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہاں باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ اس میں سلام نہیں ہے، کیونکہ یہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، تو اگر کوئی اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے ایک حکم پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن جو دوسرا حکم تاکیدی حکم ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب سلام۔ تو یعنی کہ سلام کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اب جس نے درود رحمت پڑھا اس نے اللہ پاک کے ایک حکم پر تو عمل کر دیا، اس نے درود بھیج دیا۔ اب جو سلام کا تاکیدی حکم ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف درود رحمت پڑھتا ہے تو سٹارٹ میں ہی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، اور پھر درود رحمت پڑھتا رہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، پھر درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، پھر بعد میں بھی جب اختتام کرے تب بھی پڑھ لے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر وہ یوں کر سکتا ہے کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتا رہے، اس طرح دو درود اس کے پڑھے جائیں گے، دو درود کاؤنٹ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو درود پاک ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت زبردست درود پاک ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اور اس میں حضور کی آل پر بھی درود ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت درود پاک ہے اور بہت زبردست درود پاک ہے، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی خاص درود پاک ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، اور جو ہے فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے جو ہے آپ درود پاک کی کثرت جب کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک جو بھی کمنٹ میں درود پاک لکھیں اللہ پاک انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔